اب یہاں ایک بات ضرور سمجھ لیں، گزشتہ امتوں میں 72 فرقے تھے اور اس امت میں 73 فرقے۔ سوال یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں 72 فرقے تھے، اس امت میں 73 فرقے کیوں ہیں؟ ایک فرقہ بڑا کیوں ہے؟ اس کی وجہ الجامع احکام القرآن تفسیر قرطبی، اس میں حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ اجتہاد اللہ نے اس امت کو دیا ہے بتفصیل لکل شیء، اس آیت کے تحت ای جمیع ما امروا بہ، کہ جو چیزیں ان پر عمل کرنا تھا اللہ نے وہ ساری چیزیں ان کو تورات میں دے دی، لیکن اجتہاد ان کو نہیں دیا۔ فرمایا وَلَمْ يَكُمْ إِنَّهُمْ اجتہاد قط انما خص بذلك امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجتہاد گزشتہ امتوں میں نہیں تھا، اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے۔ اب بتاؤ، جب پہلے نبی تھا تو دشمن بھی نبی کے تھے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، نبی دین سمجھاتے تھے تو دشمن نبی ہوتے تھے۔ پیغمبر کے جانے کے بعد دین کو سمجھانے کا کام اللہ نے مجتہدین کو دیا، تو اب دشمن مجتہدین کیوں گے نا؟ پہلے اجتہاد نہیں تھا تو اجتہاد کے دشمن بھی نہیں تھے۔ جب اجتہاد کی نعمت اس امت میں آئی ہے تو پھر دشمن بھی اس امت کے اندر آئے گا نا، اس لیے اضافی فرقہ وہ ہے جو اجتہاد کا دشمن ہے۔ تو اجتہاد پہلی امتوں میں نہیں تھا، اس امت میں، اور یہ بھی ہماری رائے نہیں ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس کے تحت تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں قال بعض العارفین، بعض عارفین یہ کہتے ہیں کہ الفرقۃ التی زادت فی فرق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اس امت میں زائد فرقہ ہوا ہے یہ کون ہے؟ ہم الذین، اس امت میں جو اضافی فرقہ ہوا ہے، یہ اضافی فرقہ وہ ہے الذین یبغضون الفقہاء، یہ جو فقہاء کی مخالفت کرتے ہیں یہ وہ ہے۔ اب میں نے دو چیزیں بتائیں، نمبر ایک، پہلی امت میں 72 تھے، 72، اس میں 73 کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اضافی نعمت آ گئی ہے تو اس نعمت کے دشمن کے اندر بھی آ گیا۔ نمبر دو، 73واں کون ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام قرطبی فرما رہے ہیں، یہ 73واں کون ہے؟ یبغضون الفقہاء، جو فقہاء سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ خیر، ہم اہل سنت بھی ہیں اور والجماعت بھی ہیں۔ نمبر دو، اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، یہ آپ سے لوگ بہت سوال کریں گے، وہ یہ جو 73 فرقے ہیں، یہ 73 فرقے وہ نہیں ہیں کہ ایک فرقہ اہل اسلام کا اور 72 اہل کفر کا، یہ 73 کے 73 مسلمانوں کے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے لیکن ابتداءً نہیں جائیں گے، یہ کافر نہیں ہے، یہ ضال ہیں۔ کافر ہونا اور ہوتا ہے اور گمراہ ہونا اور ہوتا ہے۔ جو کافر ہوگا وہ گمراہ ضرور ہوگا، لیکن جو گمراہ ہوگا اس کا کافر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ضلالت اور کفر میں، ضال اور کافر میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ جو کافر ہوگا وہ ضال ہوگا، لیکن جو ضال ہوگا اس کا کافر ہونا ضروری نہیں ہے۔ ضلالت الگ چیز ہے اور کفر الگ چیز ہے۔ بسا اوقات ایک بندہ کافر ہوتا ہے لیکن دین کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا، اور ایک بندہ مسلمان ہوتا ہے لیکن دین کی نقصان دہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جس گاؤں میں کام کر رہے ہیں اس گاؤں میں 2 عیسائی بھی رہتے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، مسجد کے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے کبھی آپ کے مسجد کے معاملات میں دخل نہیں دیا، کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی، حالانکہ وہ کافر ہیں۔ اور اسی آپ کے محلے کی مسجد میں 2 مسلمان رہتے ہیں جو ہر وقت پلان بناتے ہیں، کبھی مسجد کی بیل کا وہ تار کاٹ دی، کبھی سپیکر خراب کر دیا، کبھی کوئی شکایت لگا دی۔ اب دیکھو، کافر ہے لیکن نقصان دہ نہیں ہے، اور یہ گمراہ ہے لیکن نقصان دہ زیادہ ہے۔ تو ہمیشہ بات کفر اسلام کی نہیں ہوتی، کبھی بات ضلالت اور ہدایت کی بھی ہوتی ہے۔ ان دونوں میں فرق سمجھا کرے ہمیشہ۔